السلام علیکم ناظرین، بار بھروسہ بولم 30 ایپیسوڈ نمبر 34 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی شاہی خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو خضر اور الیاس خواتین کو آزاد کروانے کے لیے دان دیاگو کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت خود کو پکڑوا لیتے ہیں تاکہ بابا عروج اپنے ساتھیوں کو لے کر دان دیاگو کے اڈے پر پہنچ جائے۔ اور پھر جیسے ہی بابا عروج اپنے ساتھیوں کے ساتھ دان دیاگو کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں تو خضر یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے اور وہ دان دیاگو سے کہتا ہے، ہم تمہاری طرح حملہ کر کے بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہاری سرزمینوں پر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ تمہاری سرزمینوں میں تمہیں شکست دی جا سکے اور تمہارا سارا غرور اور تکبر ختم ہو جائے۔ لہٰذا خواتین کو میرے حوالے کرو اور مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرو۔ کم سے کم تم اپنی سرزمین پر کھڑے ہو کر مردان کی تو دکھا ہی سکتے ہو۔ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہاری خواتین کو آزاد کر دیا اور جذباتی ہو کر یہ غلط فیصلہ کر لیا تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لہٰذا میں تمہاری خواتین کو آزاد بھی نہیں کروں گا اور تمہاری خواتین کے سامنے تمہارا قتل عام کیا جائے گا۔ بابا عروج یہ سن کر کہتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم ہماری خواتین ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر میں تم سے خواتین بھی حاصل کروں گا اور جیجل کے علاقے پر بھی قبضہ کر لوں گا۔ اور یہ کہتے ہی بابا عروج اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران دان دیاگو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ خواتین کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دو، اور پھر جیسے لڑائی کے دوران پیترو کی نظر مریم پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مریم کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھتا ہی بار بروسہ برادرز بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ دان دیاگو بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کو کسی اور جگہ پر منتقل کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی خواتین کو بچا نہ پائیں۔ اور پھر خضر بھی چلا چلا کر کہتا ہے، خواتین والے قافلے کا پیچھا کرو، اگر خواتین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر یہاں پر آ کر حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے ہم یہاں پر موجود دان دیاگو کے کہیں ساتھیوں کو جہنم حاصل کر دیں، ہمیں خواتین کی جان بچانی ہوگی۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے خضر کے کچھ ساتھی خواتین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خواتین کے قریب موجود تمام سپاہیوں کو جہنم حاصل کر کے خواتین کے ہاتھوں پر باندھی گئی رسی کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے تمام خواتین اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کروا لیتی ہیں تو صرف مریم رہ جاتی ہے جس کے ہاتھوں پر اب بھی رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی دوران پیترو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ مریم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ کر لے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ پیترو جان بوجھ کر مریم کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے تاکہ وہ چلا چلا کر ایزابیل کو نہ بتا سکے۔ اور پھر جیسے ایزابیل دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مریم میرے پیچھے کھڑی تھی لیکن ابھی مریم اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، ضرور کوئی مریم کو اغوا کر کے یہاں سے لے گیا ہے۔ لہٰذا وہ باقی خواتین سے کہتی ہے، میں مریم کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں، جب تک میں مریم کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی آپ نے میرے پیچھے آنے والے سپاہیوں کو روکنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی پیترو مریم کے منہ سے ہاتھ ہٹاتا ہے تو مریم چلا چلا کر کہتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے پسند کرتے ہو تو تم مجھ سے زبردستی شادی کر سکتے ہو؟ خضر مجھے بچانے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے، اگر اسے ذرا بھی معلوم ہو گیا کہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کے بعد تمہارے منہ میں ڈال دے گا۔ پیترو یہ سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، تم میری باتوں کو غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور اگر میرا بھائی میری بات نہ مانتا یعنی کہ وہ تمہیں ہمارے بازنطینی شہنشاہ کے پاس لے کر جاتا تو میں اس حال میں بھی تمہیں پہلے ہی اغوا کروا چکا ہوتا۔ اب چاہے خضر ہو یا پھر میرا بھائی، کوئی بھی میرے راستے میں نہیں آ سکتا، تم صرف میری ہو۔ ایک طرف پیترو مریم کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے پہاڑوں کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے تاکہ فوری طور پر اسے جزیرے میں کہیں چھپا دے، نہ تو اس کا بھائی اور نہ ہی خضر زندگی بھر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو پائے۔ تو دوسری طرف بابا عروج کے ساتھی اپنی بندوقیں نکال کر دشمن کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دان دیاگو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنی اپنی بندوقیں نکال لو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں بندوقوں کی زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بابا عروج چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں چھپ کر حملہ کرنا ہوگا، کوشش کرنا کہ ہمارا ایک سپاہی بھی شہید نہ ہو۔ یہ سنتے ہی بابا عروج کے ساتھی ہسپانوی سپاہیوں کو اپنے آگے کر کے دیواروں کے پیچھے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی دان دیاگو بابا عروج کے ساتھیوں پر فائرنگ کرتا ہے تو بابا عروج کے ساتھی دان دیاگو کے ساتھیوں کو ڈھالے بنا کر پیچھے کی طرف چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں دان دیاگو بابا عروج کے ساتھیوں کو مارنے کے بجائے اپنے ہی ساتھیوں پر گولیاں چلا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی بابا عروج خواتین کا حال پوچھنے کے لیے اپنے ایک ساتھی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواتین کو آزاد تو کروا لیا ہے لیکن ایزابیل اور مریم غائب ہے، مجھے لگتا ہے کہ پیترو نے مریم کو اغوا کر لیا ہے اور ایزابیل اسے تلاش کرنے کے لیے گئی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران خضر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا مطلب مریم کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا تم وہاں پر موجود نہیں تھے؟ تم نے مریم کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی؟ بابا عروج کا ساتھی سن کر کہتا ہے، معاف کیجیے گا لیکن میں ہسپانوی سپاہیوں سے لڑنے میں مصروف تھا،
لہٰذا میں کچھ ہی خواتین کی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مریم کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ایزابیل اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ خضر یہ سن کر غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مریم کو آزاد کروانے کے لیے جاؤں گا اور بابا روج اور اس کے ساتھی یہیں پر رک کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سنتے ہی بابا روج بھی غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور خواتین کو آزاد کرواؤں گا۔ لہٰذا بابا روج اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم تیر برساتے رہو، ہم پیچھے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف روزا دان دیاگو کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے مریم کو اغوا کر لیا ہے اور ہماری اس لڑائی کی وجہ سے بازنطینی شہنشاہ کے خاص سپاہی بھی مر چکے ہیں۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے میں بازنطینی شہنشاہ کو تمام خواتین تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں، لیکن اب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں تک مریم کی بات ہے وہ اب بھی ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی مریم کو کہاں پر لے کر جائے گا۔ میں اپنے بھائی سے مریم کو حاصل کروں گا اور بازنطینی شہنشاہ کے غصے کو کم کرنے کے لیے مریم اسے تحفے کے طور پر بھجواؤں گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جیسے ہی مریم کو اغوا کرنے کے بعد اسے پیتروس جزیرے کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ایزابیل بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ چلا چلا کر کہتی ہے مریم پریشان مت ہونا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ چکی ہوں۔ ایزابیل کو دیکھتے ہی پیتروس غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور پھر پیتروس ایزابیل پر بندوق کی مدد سے حملہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نشانہ لگا لگا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے اگر ایزابیل یہاں پر پہنچ چکی ہے تو اس کے باقی ساتھی بھی یہاں پر آنے ہی والے ہوں گے، لہٰذا میں کسی بھی قیمت پہ مریم کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور پھر جیسے ہی پیترو اور اس کے ساتھی مریم کو اغوا کرنے کے بعد جزیرے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ایزابیل ان کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی پیترو کو ایک ساتھی ایزابیل پر گولی سے حملے کر رہا ہوتا ہے تو ایزابیل کچھ دیر درخت کے پیچھے چھپی رہتی ہے اور پھر ایک خنجر نکال کر دور سے اس کے سینے پر مارتی ہے۔ لہٰذا ایزابیل اس سپاہی کو مارنے کے بعد اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر مریم کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی بابا روج کا ساتھی خواتین کی جان بچا کر انہیں اپنے گھر کی طرف واپس لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ بہت جلد ہم گھوڑوں کی مدد سے جزیرے کے پاس پہنچ جائیں گے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر اپنے علاقے کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ تو ہما خالہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہماری جان بچائی، لیکن ہمارے ساتھ ایزابیل ہے اور نہ ہی مریم، میں ان کے بغیر کیسے واپس جا سکتی ہوں۔ بابا روج کا ساتھی یہ سن کر کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بابا روج اور خضر دونوں خواتین کو آزاد کروانے کے لیے ان کے پیچھے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد ایک اچھی خبر ملنے والی ہے، لیکن آپ کو فوری طور پر ہمارے علاقے میں واپس جانا ہوگا۔ اگر ہم الجزائر واپس نہیں جاتے تو وہ لوگ پھر سے آپ پر حملہ کر کے آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ بابا روج اور خضر کی مشکلات میں اضافہ کر دیں گی۔ ایک طرف دان دیاگو اپنے بھائی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مریم کو اس کے ہاتھوں سے چھین لے اور اسے بازنطینی شہنشاہ کے حوالے کر دے، تو دوسری طرف بابا روج اور اس کے ساتھی اس راستے کے قریب پہنچ جاتے ہیں جس پر گھوڑا گاڑی کے نشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ گھوڑا گاڑی کے ذریعے اسے کسی اونچے علاقے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کو کسی غار میں چھپایا جائے۔ اور پھر جیسے ہی پیتروس مریم کو بگی سے نیچے اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے پہاڑ کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ہم غار میں کچھ دیر آرام کریں گے اور اس کے بعد آگے روانہ ہو جائیں گے۔ اسی دوران ایزابیل بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ مریم ایزابیل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ایزابیل اپنے گھوڑے سے نیچے اترتی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران مریم بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پیترو کے منہ پر ٹکر مارتی ہے اور اسے زمین پر گرانے کے بعد اس کی بندوق کو چھین لیتی ہے اور فوری طور پر بندوق کی مدد سے ایک گولی اس کے سینے میں اتار دیتی ہے۔ گولی لگتے ہی پیتروس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گولی کی آواز سنتے ہی بابا روج اور خضر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو گولی کے چلنے کی آواز ہے جو کہ ہمارے بہت ہی قریب سے آئی ہے، اس کا مطلب وہ لوگ ہمارے قریب ہی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی مریم اپنے ہاتھوں کو آزاد کرواتی ہے تو وہ تلوار اٹھا کر ایزابیل کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تاکہ وہ ہسپانوی سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اسی دوران دان دیاگو اور اس کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور روزا دور سے گولی چلا کر ایزابیل کو زخمی کر دیتی ہے۔ جیسے ایزابیل کو پہلی گولی لگتی ہے تو پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے تو روزا کے ہاتھوں میں بندوق ہوتی ہے اور وہ چلا چلا کر کہتی ہے تم نے میرے خوبصورت چہرے کو زخمی کیا تھا، یعنی میرا خون بہایا تھا، میں نے اپنی قیمت وصول کر لی۔ اور یہ کہتی ہے وہ دوسری گولی بھی ایزابیل کو مار دیتی ہے۔ دو گولیاں لگتے ہی ایزابیل زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد مریم زور زور سے چلاتی ہے اور وہ روزا کا نام پکارتی ہوئی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی دوران دان دیاگو ایک سے دو گولی چلا کر مریم کو بھی زمین پر گرا دیتا ہے۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی خضر اور بابا روج بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں کی رفتار کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ بالآخر جیسے ہی بابا روج اور اس کے ساتھ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایزابیل اور مریم بے ہوش پڑی ہوتی ہے تو یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اور چلا چلا کر ان کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ تو دوسری طرف دان دیاگو اپنے بھائی کو بگی میں ڈالنے کے بعد اسے پہاڑوں کی طرف اس کا علاج کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔
بالآخر دونوں بھائی اپنی اپنی محبوبہ کی طرف دیکھ کر ان کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو، اور پھر وہ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی کا انتظام کرو، ہم انہیں فوری طور پر طبیب خانے کی طرف لے کر جائیں گے۔ دوسری طرف امیر صاحب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے غلاموں کو آزاد کروا لیا جاتا ہے، اور ان کا ایک ساتھی انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے غلاموں کو آزاد کروانے والا بابا عروج اور خضر الجیرہ کے علاقے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ یہ سنتے امیر غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے تو میں نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی حدوں کو پار کر دیا ہے، اب میں الجیریا میں ان کا رہنا محال کر دوں گا۔ ایک طرف دان تیاگو اپنے بھائی پیترو کا علاج کروا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نہیں مرو گے، تم میرے ساتھ جیو گے اور میرے ساتھ ہی لڑو گے۔ تو دوسری طرف جیسے ہی بابا عروج ایزابیل اور مریم کو لے کر الجیریا کے مقام پر واپس پہنچتے ہیں تو امیر سلیم پہلے ہی سے ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بابا عروج کو دیکھتے ہی اس پر برسنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے میرے غلاموں کو آزاد کروا لیا اور میرے لوگوں کو مارا پیٹا۔ کیا دان دیاگو سے دشمنی کرنا کافی نہیں تھا جو تم نے میری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے؟ اب تم میرے دوست نہیں ہو، لہٰذا تم اپنی خواتین کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی بابا عروج غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں فی الحال مجھے خواتین کا علاج کروانا ہے، میرے راستے میں مت آؤ۔ اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جہنم واصل کر کے تمہارے پورے علاقے کو آگ لگانے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی امیر سلیم بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ہم اس موضوع پر بعد میں بات چیت کریں گے۔ اور پھر جیسے ہی ایزابیل اور مریم کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو باہر اسما خاتون بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ کاش اگر ہم ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ جاتے یا ان کا پیچھا کرتے تو اتنی دیر نہ ہو پاتی، نہ ہمارے دشمن ہماری پیاری بہنوں کو زخمی کر پاتے۔ الیاس اسما خاتون سے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ باقی خواتین کو الجیریا کے مقام پر واپس بھیج دیا جائے، اور بابا عروج اور ہم تمام لوگ مل کر ایزابیل اور مریم کو آزاد کروانے کے لیے جائیں گے۔ ایک طرف ہما خالہ اور اسما بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے تو دوسری طرف خضر اور رئیس رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بہت ہی جلد شادی ہونے والی تھی اور ہما خالہ نے اس شادی کی دگنی تیاریاں کر لی تھی، ایک تمہاری شادی اور ایک میری شادی۔ ہم کتنے خوش نصیب انسان تھے، لیکن اچانک سے یہ سب کچھ ہوا اور ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا دشمن اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آئے گا کہ وہ ہماری خواتین پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر بابا عروج اپنے بھائی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ فوری طور پر صحت یاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد شادی کریں گے اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ خضر جو کہ اپنے بھائی کی باتیں سنتا چلا جاتا ہے اور جذباتی ہو کر رو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران طبیبہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہیں معاف کیجیے گا، ہم نے بہت کوشش کی، لیکن ہم نے ان کے زخموں کو صاف تو کر لیا ہے، لیکن خون کا بہاؤ رک نہیں پا رہا۔ اگر ہم ان کے خون کے بہاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ صحت مند ہو جاتی اور اپنی آنکھیں کھول کر تمہیں پھر سے دیکھ پاتی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ان سے آخری بار ملاقات کر لو، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کبھی آنکھیں نہ کھولیں۔ یہ سنتے ہی بابا عروج اور خضر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں طبیبہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ بالآخر بابا عروج ایزابیل سے آخری ملاقات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایزابیل جس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، بابا عروج ایزابیل کا رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ رومال تم نے مجھے دیا تھا، یہ ہماری محبت کی نشانی تھی، میں تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ لیکن ایزابیل آنکھیں نہیں کھولتی اور بابا عروج روتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف خضر بھی مریم کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہاتھ میں تھامے مریم کی طرف دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ یہ تحفہ تم نے مجھے دیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت ہی جلد شادی کریں گے اور ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن اب ہماری شادی کرنے کا وقت آیا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ لیکن مریم جو کہ زخمی حالت میں ہوتی ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پاتی، لہٰذا خضر بھی اپنی محبوبہ سے باتیں کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بہت آنسو ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے یہ خبر اسما اور ہما خالہ تک پہنچتی ہیں تو وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ میری دو خوبصورت بچیاں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اور خضر اور الیاس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں تو ان کی شادی کے سپنے دیکھ رہی تھی، لیکن خدا نے ہمیں کس تکلیف سے آزمایا ہے۔